السلام علیکم ناظرین، آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ایک احمدی کو 10 محرم والے دن بریانی کی دیگ پکا کر تقسیم کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سرکاری مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو گئے۔ یہ ابھی اطلاع آئی ہے کہ ایک احمدی کا جو بریانی والا کیس تھا اس میں کیا نئی اپڈیٹ ہے؟ کیا ضمانت نہیں ہو سکی؟ آپ اس بارے میں کچھ تفصیل سے بتا سکتی ہے؟ جی بالکل۔ جو گجراوالا کا علاقہ سیٹلائٹ ٹاؤن، اس میں ایک احمدی بھائی منور احمد 10 محرم کے دن بریانی کی دیگ پکا کر تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی، جہاں پر ان کے خلاف 298 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ ان کو آج گجراوالا میں اسپیشل میجسٹریٹ محترمہ سدرا گل ان کی عدالت میں آج پیش کیا گیا تھا۔ ان کی ضمانت کی درخواست دی گئی تھی، تو جو جج صاحبہ ہے انہوں نے ان کی ضمانت کو مسترد کر دینا ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیس جو ہے بڑا اہم ہے، فی الحال جو اس پر ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ضمانت کیسے دیں گے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اب یہ ہوگا جو یونیکوڈ سیشن جج گجراوالا ہے ان کی عدالت میں یہ کیس جائے گا دوبارہ۔ ایپلیکیشن جو بیل کی دائر کی جائے گی، پہلے جو آپشن ہوتی ہے کہ ایپلیکیشن مجسٹریٹ کے پاس اپلائی کی جاتی ہے، اب یہاں پہ ضمانت ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ اب یونیکوڈ سیشن جج گجراوالا کی عدالت میں دوبارہ ضمانت کی درخواست جمع کروائی جائے گی۔ پھر ان سے یہ بات کی جائے گی کہ یہ معاملہ ہے 298 کا ہے کہ ضمانت دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جج ضمانت دیتے ہیں کہ نہیں، اور اگر انہوں نے بھی اس کیس کی ضمانت کو مسترد کر دیا تو پھر یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا، تو پھر ان کو لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست اپیل دائر کرنی پڑے گی، تو پھر وہاں پروسیڈنگ کے بعد ضمانت منتقل ہو سکے گی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اتنا خطرناک کیس ہے کہ ہائی کورٹ تک جانا پڑے گا؟ جی بالکل، یہ جو دفعات لگی ہوئی ہے پاکستان میں 298 کی، ہم جو شروع سے کئی دفعہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو احمدیہ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آئے دن جو ان کے اوپر 298 کے جو مقدمات ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں، توہین رسالت کے، توہین مذہب کے، یہ بھی اسی کا ایک اشاعت خانہ ہے۔ اسی طرح کا ایک کیس بنا کر شاعر اسلام کی خلاف ورزی کا نام دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر چاول تقسیم کیے جا رہے تھے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کیونکہ چاول تقسیم کرنا وہ بھی 10 محرم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں یا ان کی وجہ سے لوگ نیاز تقسیم کرتے ہیں، لوگ بھی کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کسی احمدی نے بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا، لوگ ویسے بھی کھانا تقسیم کر دیتے ہیں، بس ان کا جرم یہ تھا وہ سچے اور پکے احمدی مسلمان ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے احمدیہ کمیونٹی پر پہلے سے بہت زیادہ مشکلات ہے، اس کی وجہ سے 298 ہر چیز پر لگا کر اور مشکلات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ جب بھی کسی کیس میں 298 کی دفعات لگ جاتی ہے تو جج صاحبان جو ہے وہ بھی پریشر کی وجہ سے بیل نہیں دیتے کہ ہم بھی بال بچے دار آدمی ہے، ہم نے بھی پاکستان میں رہنا ہے، تو وہ ملاؤں کے پریشر کی وجہ سے زیادہ تر بیل نہیں دیتے۔ اس لیے پھر زیادہ تر افراد جو ہے ہائی کورٹ کی طرف اپیل کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہائی کورٹ بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے، پھر ان کو سپریم کورٹ میں جانا پڑتا ہے۔ اس لیے جو پھر یہ مشکلات ہے کافی دیر تک چلتی رہتی ہے۔ ہائی کورٹ اپیل کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا ابھی، اور لاہور ہائی کورٹ میں جانے میں؟ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ جی، پہلے ان کو ایڈیشنل سیشن جج گجراوالا میں اپیل دائر کرنی پڑے گی۔ 1 ہفتہ یا 10 دن کے بعد ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، سیشن جج میں اپیل دائر کریں گے۔ اگر ان کو وہاں سے بیل مل جاتی ہے تو پھر وہ ضمانت میں رہا ہو جائیں گے، اور اگر اسی طرح وہاں ان کی بیل ریجیکٹ کر دی جاتی ہے تو پھر مہینے یا 1.5 مہینے کا ٹائم بیچ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان کی اپیل کو لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ پھر کچھ پروسیس لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اور بھی کیسز ہوتے ہیں۔ پھر جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کیس توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا ہے یا 298 کا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو جج صاحبان جو ہے وہ اس کیس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، نہ اس کیس کو سنتے ہیں۔ وہ زیادہ تر دوسرے کیسز کی طرف توجہ میں لگے رہتے ہیں، جان بوجھ کر بھی احمدیوں کے کیس کو لٹکا کے رکھتے ہیں۔ ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کیس میں ذرا سی بھی کوتاہی کی یا اگلے بندے کو ضمانت دے دی تو جتنے بھی ملاں جیسے لوگ ہیں یہ مرزائی سب کو بنا دیتے ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں، یہ ہمارے پیچھے پڑ کر نعرے بازی شروع کر دیں گے۔ ہائی کورٹ میں بہت زیادہ مشکلات ہے، زیادہ تر افراد جو ہے کیونکہ ہائی کورٹ میں جو جج صاحبان ہیں وہ اس لیے کیس کو نہیں سنتے کہ ہمارے اوپر پریشر آئے گا، اس لیے جو
احمدیہ کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں اس کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملا نے عوام کے دلوں میں ڈر مذہبی پروپیگنڈا کر کے اتنا بڑھ دیا ہے، عوام ہو، جج ہو، حکومت ہو، سب ایسے ہی ملاؤں کے اشارے پر چلتے ہیں، کیونکہ ملا کے ساتھ دینے والے بھی ان اداروں کے بیچ میں بیٹھے ہی چند لوگوں کا گروہ ہے جو مل کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہا۔ ہر دور میں دشمنان احمدیت نے کوشش کی جماعت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، سخت اقدام اور ارادے بنائے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، آل عمران 55۔ اور انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا سچا وعدہ تھا۔ وہ جماعت جس کے بارے میں مخالفین یہ گمان کر رہے تھے کہ بس کل یا پرسوں کی بات ہے کہ یہ نیست و نابود ہو جائے گی، وہ سلسلہ اور بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دنیا میں پھیلنے لگا۔ ایسے وقت میں ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والوں کو یوں نظر آتا تھا کہ گویا احمدیت ایک چھوٹی کمزور سی کشتی ہے جو چاروں طرف سے ہیبت ناک طوفان میں گھری ہوئی ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ مگر ان کا مقابلہ مسیح محمدی کے پہلوان سے تھا جس کے ساتھ زمین و آسمان کا مولا کھڑا تھا۔ پس خدا کی مدد اور تائید و نصرت ساتھ خلیفہ وقت ہمیشہ کی طرح ہر مشکل میں خدا کے حضور جھکا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو سنتے ہوئے رضائے الہی نے اپنی ایسی سکیم کو القاء کیا جس کے نتیجہ میں جماعت نے نہ صرف مخالفین کا مقابلہ کرنے میں کامیابی حاصل کی بلکہ دنیا میں جماعت کی تبلیغی سرگرمیوں کو غیر معمولی ترقی اور برکتیں عطا ہونا شروع ہو گئیں، اور پوری دنیا میں جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچا۔ خلافت کی برکتوں سے جماعت احمدیہ ہر دور میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتی چلی گئی اور بڑھاتی چلی جا رہی ہے، الحمدللہ۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ وہ لوگ جو خلافت کے خلاف کھڑے ہوئے وہ کاٹے گئے، اور جو لوگ خلافت کے ساتھ جڑے وہ روحانی ترقیوں کی منازل طے کرنے والے بنے۔ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت نے بار بار ثابت کیا کہ خلافت ہی اس دوسری قدرت کا مظہر ہے جس کی پیش گوئی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو جماعت احمدیہ کا والی و وارث ہے، اس نے خلیفہ وقت کی دعاؤں اور رہنمائی کے نتیجے میں جماعت کو ہمیشہ کامیابی سے نوازا اور حفاظت فرمائی، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں تمام احمدیوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اور اس احمدی بھائی کی ضمانت کے راستے بھی جلد خدا تعالیٰ کھول دے، آمین ثم آمین۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔